کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضرات اس کے بعد کی حدیث دیکھیں، الحدیث الثانی ثامن عشر عن ابی ذر جندب بن جنادہ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذی وقال حدیث حسن وفي بعض النسخ حسن صحیح۔ ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور برائی کے بعد نیکی کیا کرو، کیونکہ نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے دو راوی ہیں، سب سے پہلے راوی ابو ذر ہیں اور دوسرے راوی معاذ بن جبل ہیں۔ پہلے راوی کا مختصر تعارف یہ ہے، ابو ذر جن کا نام جندب بن جنادہ الغفاری ہے، چونکہ قبیل غفار سے ان کا تعلق تھا اسی لیے الغفاری کہلائے، سابقین اولین میں سے ہیں، جن کی کنیت ابو ذر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو حدیثیں لیں اور لوگوں کے سامنے ان حدیثوں کو بیان فرمایا، روایت کی، تو آپ کی مرویات کی تعداد 281 ہے۔ آپ علم و فقہ کے مالک تھے، آپ کے علم کے مقام، آپ کے فقہ کے مقام اور مرتبے سے متعلق حضرت علی بن ابی طالب نے کہا تھا ابو ذر وعاء ملئ علما، ابو ذر ایک ایسے برتن ہے جو برتن علم سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت علم سے بھری ہوئی شخصیت تھی، علم سے لبریز شخصیت تھی، اور اہل علم کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوے دیا کرتے تھے۔ بہت کم صحابہ ایسے ہیں جو زیادہ تر فتوے دیا کرتے تھے، ان میں سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو تینوں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں فتوے کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت اور زہد سے متعلق امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ زہد کے معاملے میں، سچائی کے معاملے میں، علم کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، ان تمام چیزوں میں آپ کو سرداری حاصل تھی، یعنی آپ ایک نمونہ تھے، مقتدیٰ تھے، ایک بہترین ایڈیل تھے، قوالا بالحق، ہمیشہ حق گوئی کرنے والے، ہمیشہ حق بات بتانے والے، اور حق بات بتانے کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں ملامت کرنے والے شخص کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے صحابی رسول تھے۔ آپ کی وفات سن 31 پر 1 سن ہجری میں مقام ربضہ میں ہوئی۔ دوسرے راوی ہیں اس حدیث کے معاذ بن جبل، جن کا نام معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری ہے، قبیل خزرج سے معاذ بن جبل کا تعلق تھا، اسی لیے خزرجی کہلائے، انصاری صحابی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، آپ کا لقب امام الفقہاء و کنز العلماء ہے۔ آپ کے اسلام لانے کے سلسلے میں بات ہے کہ جب آپ 18 سال کی عمر والے تھے جب آپ اسلام قبول کیے، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں آپ شریک رہے۔ آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا قرآن کا علم لو، قرآن پڑھو تو 4 لوگوں سے پڑھو، ایک عبداللہ ابن مسعود، دوسرے ابی ابن کعب، تیسرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، چوتھے سالم حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام۔ یہ 4 لوگوں سے خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے قرآن سیکھنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ماہر تھے، قرآن کے اچھے حافظ تھے، قرآن کو
بہترین انداز سے پڑھنے والے ماہرین میں شمار ہوتا تھا ان کا، ان میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ دوسری بنیادی خصوصیت معاذ بن جبل کی یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف مناسبتوں سے حضرت معاذ سے محبت کا اظہار کیا، کھلے الفاظ میں اظہار کیا۔ بہت کم صحابہ ایسے تھے جن کے سامنے پیارے نبی نے محبتوں کا اظہار کیا، ان میں سے معاذ بن جبل تھے جن کو پیارے نبی نے مختلف مناسبتوں سے محبت کا اظہار فرمایا، اپنے کھلے الفاظ میں کہا، یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ میں تم سے چاہتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی معاذ بن جبل کے لیے، کتنی خوشی کی بات تھی کہ اللہ کے نبی کھلے الفاظ میں معاذ سے کہتے تھے کہ اے معاذ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیسری بنیادی خصوصیت معاذ بن جبل کی یہ ہے کہ حلال و حرام سے متعلق کافی علم رکھنے والے صحابی رسول، حلال و حرام سے متعلق بہت زیادہ جانکاری صحابہ میں رکھنے والے یہ معاذ تھے۔ آپ کی وفات سن 18 سن ہجری میں اردن میں ہوئی، طاعون امواس میں مبتلا ہو کر آپ وفات کر گئے۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق یہ جو حدیث ہے، اتق اللہ حیثما کنت، ابن حجر الحیتمی رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الحديث جامع لسائر احکام الشریعہ اذ هي لا تخرج من الامر والنهي فهو كل الاسلام لأنه متضمن لما تضمنه حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریعت اسلامیہ کے احکام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر حکم دیا گیا، برائیوں سے روکا گیا، اور یہ حدیث سارے کے سارے اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہے، اور ان احادیث کے اندر وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو باتیں، جو امور حدیث جبرائیل کے اندر بیان کی گئی تھی، یعنی ایمان، احسان اور اسلام۔ حضرات، یہ حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن حجر الحیتمی کا یہ بڑا جامع ترین قول ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ تین تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہیں، تین تعلیمات، اور تینوں میں سے ایک تعلیم کا تعلق اللہ رب العالمین کے حق سے ہے، اور اسی طرح جو دو تعلیمات ہیں، ایک تعلیم کا حق اللہ رب العالمین سے ہے، اور اسی طرح اس حدیث کے اندر ایسی تعلیم بھی پیارے نبی نے دی ہے جن کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے بھی ہے، اپنی ذات سے بھی ہے، اور دوسرے لوگوں سے بھی متعلق ہے۔ تینوں چیزوں کو پیارے نبی نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق سے متعلق بھی تعلیم دی، اپنی ذات سے متعلق بھی تعلیم دی، اور دوسرے لوگوں سے متعلق بھی پیارے نبی نے اس میں تعلیمات دی ہیں۔ حضرات، سب سے پہلی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں مختلف تفاسیر سلف صالحین کی ملے گی آپ کو، لیکن طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، ان کی بڑی جامع تفسیر تقوی کے سلسلے میں آئی ہے۔ کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، وان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ کی اس تفسیر میں تقوی کی دو بنیادی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا، چاہے واجبات ہو یا مستحبات ہو، ان چیزوں کو بجا لانا، ان چیزوں پر عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کو بجا لانا۔ کیسے بجا لانا؟ علی نور من اللہ، ویسے بجا لانا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا لانے کا حکم دیا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق انجام دینا۔ ترجو ثواب اللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر اجر و ثواب عطا کرے گا، یعنی اخلاص کے ساتھ انجام دینا۔ تو تقوی کی پہلی بنیاد یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لانا، چاہے وہ واجبات ہوں یا مستحبات ہوں، کیسے؟ اخلاص اور اللہیت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ دوسری چیز وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ تَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، جن جن چیزوں سے منع کر دیا، ان چیزوں سے رک جانا، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ کیسے؟ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ ہمارے پاس معیار اسلام ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کر دیا، رک جانا ہے، اس کے اندر ہیلے بہانے نہیں کرنا ہے، ہیلے بہانے تلاش کیے بغیر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقویٰ ہے۔ مثال کے طور پہ سود حرام ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں آج کے زمانے میں بچنا مشکل ہے، فلاں ہے، ہیلے بہانے، حرام کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے سے آزاد ہو کر اسلامی شریعت کے مطابق رب کے خاطر حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقویٰ ہے۔ تخاف عقاب اللہ، اللہ رب العالمین کے عقاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جہنم سے ڈرتے ہوئے اوامر کو بچا لانا ہے، امید کے ساتھ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، دل کے اندر جہنم کا ڈر لے کر کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا، یہ سزا کا آدمی اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کرتے ہوئے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جانا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اتق اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، یعنی یہ سب کرو جو آپ کے سامنے بتائی گئی ہے۔ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو، جس وقت میں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، جس جگہ میں بھی رہو، جس حالت میں بھی ہو، تندرستی کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، خوشحالی کی حالت میں ہو، تندرستی کی حالت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس جگہ بھی رہو، جس جگہ، چاہے مسجد میں رہو، مسجد کے باہر رہو، گھر میں رہو، گھر سے باہر رہو، جہاں بھی جس جگہ بھی رہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور جس جگہ بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، جس وقت میں بھی رہو، چاہے رات کی تاریکی ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے، تب بھی آپ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، تنہائی میں ہم سے گناہ نہ ہو، تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں نہ ہو، تنہائی میں اللہ کے اوامر کو بجا لائیں، اور لوگوں کے سامنے بھی علی الاعلان گناہوں سے بچیں، اللہ کے اوامر کو بجا لائیں، علانیہ طور پر ہو یا چھپے طور پر ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، ہر ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا، یہ حیث ما کنت کی کا تقاضا ہے۔ حضرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی، وَاتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ برائی کے بعد نیکی کرو، کیونکہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کے دو تفسیر علماء کرام نے کی ہیں۔ سب سے پہلا معنی یہ بتایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، کیونکہ توبہ بہت بڑی نیکی ہے، توبہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ تو اس حدیث کا پہلا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرو، یعنی توبہ کرو، توبہ اور استغفار کرو۔ توبہ اور استغفار فی نفسی بہت بڑی نیکی ہے، توبہ اور استغفار کرنے سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری تفسیر علماء کرام نے کی ہے کہ جب بھی تم کوئی گناہ کرو فوراً نیکیاں کرو، بھلائیاں کرو، خیر کے کام کرو، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرو، کیونکہ حسنات نیکیاں صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ توبہ کرنے سے دونوں قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، لیکن نیکیاں کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن توبہ اس کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ان دونوں تفسیروں کی روشنی میں اگر ہم نے عمل کر لیا تو ہمارے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں۔ تیسرے
نمبر پر پیارے نبی نے جو تعلیم دی ہے وخالق الناس بخلق حسن، کہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرات، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ اس کا ضابطہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہتے ہو تو یہ ضابطہ یاد رکھو۔ ضابطہ کیا ہے؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، یہی ضابطہ ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے، جو خیر، جو بھلائی تم دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، وہی لوگوں کے لیے پسند کرو۔ یہ ضابطہ آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ لوگ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، لوگوں کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسے ہو، اس معاملے میں جو چیز آپ چاہتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ اس طرح معاملہ کریں، اسی اعتبار سے، اسی حساب سے، اسی طرح کا معاملہ تم بھی لوگوں کے ساتھ کرو۔ عامل الناس بما تحب ان يعاملوك، لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ ویسے ہو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کریں۔ یہی ہے وخالق الناس بخلق حسن۔ اہل علم نے خلق حسن میں کئی باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا اور دین کے اعتبار سے جو صلاحیتیں تمہیں دیا ہے، اس صلاحیتوں کے ذریعے تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کا بھلا کرو۔ اللہ نے تمہیں دین سکھلایا، لوگوں کو سکھلاؤ۔ اللہ نے تمہیں دنیا کے اعتبار سے تجربات دیے ہیں کمانے کھانے کے، وہ تجربات لوگوں کو آپ سکھاؤ، بتاؤ۔ دین اور دنیا کے اعتبار سے اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرو لوگوں پہ اور لوگوں کا بھلا کرو۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ اسی طرح لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیفیں نہ ہو، اور لوگوں کو تکلیفیں دینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ یہ ایک اہم چیز وخالق الناس بخلق حسن کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، مسکرا کر ملاقات کرو، دل کے اندر بھی محبت ہو، تمہارے چہرے پر بھی اس محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم کسی بھی معروف چیزوں میں سے، کسی بھی بھلائی کے کاموں میں سے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، حتیٰ کہ اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کر بھی ملتے ہو، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ تیسری تعلیم ہے پیارے نبی کی۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فائدے بہت سارے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کہتے ہیں کتنے خیر خواہ تھے۔ پیارے نبی کی خیر خواہی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قسم پیارے نبی امت کہتے ہیں بہت زیادہ خیر کا مزاج رکھنے والے، خیر کی تڑپ رکھنے والے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اتنی پیاری تعلیمات اور 3 بڑی جامع وصیتیں فرمائی ہیں۔ دوسرا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی واجب ہے۔ اللہ رب العالمین کا تقوی، جو تقوی کی تفسیر طلق بن حبیب کی روشنی میں آئی تھی، اس قسم کا تقوی اختیار کرنا ہر حالت میں، ہر وقت، ہر جگہ پر تقوی کو اختیار کرنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرنے کے بعد نیکی کرنے کی ترغیب دلائی ہے، چاہے وہ توبہ کی شکل میں ہو یا دیگر حسنات کی شکل میں ہو۔ بندے کو چاہیے گناہ ہو گیا، اس سے پہلے تو گناہ سے بچا لینا چاہیے، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ چوتھا فائدہ اس حدیث سے حاصل ہونے والا یہ ہے، جو نیکیاں ہیں وہ صغیرہ گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہیں۔ توبہ اور استغفار یہ چھوٹے بڑے دونوں قسم کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے، اچھے اخلاق آدمی کے پاس جو آتے ہیں
یا جو آدمی اچھے اخلاق سے متصف ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جبلی، دوسرا کسبی۔ جبلی کا مطلب یہ ہے وہبی، یعنی اللہ رب العالمین کے طرف سے کچھ لوگوں کو اچھے اخلاق مل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جاتے ہیں، اچھے اخلاق ملتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی محنت سے کماتا ہے اچھے اخلاق، اس کو جد و جہد کرنا پڑتا ہے اچھے اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے، اچھے کیریکٹر، اچھے کردار کو نبھانے کے لیے خود سے اس کو محنت کرنا پڑتا ہے۔ یہ کسبی ہے۔ یہ دو قسم کے اخلاق کی دو قسمیں ہیں جو حاصل ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آدمی کو اپنی محنت سے آدمی اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس حدیث کا آخری فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کا کرم کتنا زیادہ ہے امت پر، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ایک نیکی کرنے کی وجہ سے ایک صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ورنہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ نیکیاں نیکیاں رہیں، برائیاں برائیاں رہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے والی چیز نہ ہو، یہ عدل ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین عدل سے زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ اللہ کا فضل ہم پہ ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نیکی کرنے کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فضل کتنا زیادہ اپنے بندوں پہ۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک بنیادی قاعدہ یہ ہے، کل حسنۃ اما ترفع درجۃ او تذهب سیئۃ۔ کوئی بھی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اس نیکی کی وجہ سے، اور گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك، کہ تم لوگوں کے ساتھ جس طریقے کا حسن سلوک اپنے لیے پسند کرتے ہو، اسی طریقے کے حسن سلوک کے ساتھ تم بھی لوگوں کے ساتھ۔ کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔